السلام علیکم دوستو جب بات انسانیت کی آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، کیونکہ ہم سب کے اندر انسانیت موجود ہے۔ پھر چاہے کوئی انسان مصیبت میں ہو یا کوئی جانور، ہم مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسا ہی کچھ ہوا فوراً شہر میں، جہاں بارشوں اور طوفان نے بھاری جان مال کا نقصان کیا۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سیف جگہ پر چلے گئے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے واقعات میں پالتو جانوروں کے ساتھ کبھی کبھی بہت برا ہوتا ہے۔ لوگ خود تو اپنا بوریا بستر لے کر ایسے برے وقت میں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے پالتو جانور کو اسی حالات میں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو اپنے پالتو جانور کو بندھا ہوا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں وہ جانور چاہ کر بھی خود کو نہیں بچا پاتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا وہاں کے ایک فارم میں، جہاں 20 گائیں تھی۔ فارم کا مالک تو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا، لیکن اپنے پیچھے چھوڑ گیا وہاں 20 گائیں۔ وہ پانی میں ڈوب رہی تھی اور جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے اور پانی میں سانس لینے کے لیے سر کو اوپر کر رہی تھی، لیکن شاید زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی اگر وہاں ایک عورت کی نظر ان پر نہیں پڑتی۔ اس عورت نے انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر فوراً ریسکیو ٹیم کو کانٹیکٹ کیا اور خود ان کے ساتھ بورڈ پر بیٹھ کر اس ریسکیو ٹیم کو وہاں لے گئی جہاں وہ ساری گائیں پسی ہوئی تھی۔ ریسکیو ٹیم نے جب اس گایوں کو دیکھا تو انہوں نے گائے کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کو اپنی بورڈ میں پسایا اور ایک ایک کر کے سبھی گایوں کو اس جگہ سے باہر نکالا۔ ریسکیو ٹیم کا کہنا تھا کہ گائیں ان کی طرف بہت ہی معصوم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے اس عورت کا جس کی وجہ سے ان سب کی جان بچ گئی۔ دوستو یہ کہانی ہے ایک باز کی، جو شاید اپنا شکار پکڑنے کے دوران اس دلدل میں پھنس گیا۔ اس کے پیر اور اس کے پنکھ اس قدر اس دلدل سے لت پت تھے کہ وہ چاہ کر بھی اڑ نہیں پا رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو اس دلدل میں دھنسنے سے بچا رہا تھا اور وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ساری کوشش ناکام ہو رہی تھی اور وہ تھک بھی گیا تھا۔ لیکن دوستو اس دن اس باز کی قسمت اچھی تھی، کیونکہ کچھ بھلے لوگوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر یہ جانباز آدمی اس دلدل میں کود گیا اور رینگ رینگ کر دھیرے دھیرے اس کے پاس جانے لگا۔ حالانکہ یہ باز پہلے تو اس آدمی سے ڈر رہا تھا، لیکن بعد میں وہ خاموش ہو گیا۔ اس شخص نے اسے پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ کنارے لے آیا۔ باز پر دلدل اس طرح سے لپٹا ہوا تھا جیسے کہ وہ روڈ بنانے والا تارکول ہو۔ باز ایسی کنڈیشن میں بالکل بھی اڑ نہیں سکتا تھا۔ ان بھلے لوگوں نے پہلے اسے پانی سے نہلایا، پھر اچھی طرح صاف کیا اور جب باز اڑنے کے قابل ہو گیا تو پھر اسے آزاد کر دیا۔ باز نے ان کا ضرور دل سے شکریہ ادا کیا ہوگا۔ ہمارا چینل ایسے زندہ دل لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ دوستو یہ کہانی ہے ایک ہرن کی، جو تقریباً 6 گھنٹے تک ایک جھیل میں پھنسا رہا۔ برف پر اتنی پھسلن تھی کہ وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے کھڑے ہونے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ وہ ہرن کچھ دیر اور وہاں رہتا تو شاید زندہ نہیں رہ پاتا، لیکن خوش قسمتی سے کچھ زندہ دل لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور فٹافٹ اسے وہاں سے نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیم کو کانٹیکٹ کیا۔ ہرن سوکھی زمین کے کنارے سے تقریباً 20 سے 30 میٹر کی دوری پر تھا۔ برف کمزور ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کا ہرن کے پاس چل کے جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ریسکیو ٹیم نے رسیوں اور سیڑھیوں کی مدد سے اس کی طرف پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ لگاتار کی گئی کوششوں کے باوجود بھی ریسکیو ٹیم کو کوئی کامیابی
کامیابی ہاتھ نہیں لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور اس بار انہوں نے اس کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا۔ ہرن کو ڈرانے اور برف کو چھوڑ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہیلی کاپٹر نے اتنے نزدیک سے اڑان بھری کہ ریسکیو ٹیم اور پائلٹ ہرن کے فر کو ہلتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پاس آنے سے ہرن گھبرا گیا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر سے گر گیا۔ لیکن دوستو، جب ریسکیو ٹیم نے دیکھا کہ ہرن جب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو ہیلی کاپٹر کی ہوا کے دباؤ کے وجہ سے وہ برف پر ایک طرف پھسل رہا تھا، تو بس پھر کیا تھا، ہیلی کاپٹر سے آنے والی تیز ہوا کی وجہ سے وہ برف پر ایک طرف پھسلنے لگا اور پھسلتے پھسلتے کنارے تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ریسکیو ٹیم نے جلدی سے اس کے جسم کو چیک کرنا شروع کیا کہ کہیں اسے گہری چوٹ تو نہیں لگی۔ دیکھنے پر پتہ چلا کہ اسے کوئی گہری چوٹ نہیں لگی۔ ادھر ہرن بھی کنارے پر پہنچ کر تھوڑی ہی دیر بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ دوستو، دنیا کے کئی ملکوں میں سردی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ خون تک جم جائے، اور ایسا ہی کچھ ہوا اس چڑیا کے ساتھ۔ یہ چڑیا کار کی چھت پر ٹھنڈ کی وجہ سے جم گئی تھی اور ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب اس کار کے مالک نے اسے وہاں سے کیئرفلی باہر نکالا تو وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس بھلے آدمی نے فوراً اسے اپنے کار میں رکھا اور اسے کمفرٹیبل فیل کراتے ہوئے اسے اپنی سویٹر اوڑھا دی، اور صرف 10 منٹ بعد ہی وہ چڑیا کافی ٹھیک محسوس کرنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد اس آدمی نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے گڈ بائے بول دیا۔ لیکن دوستو، وہ چڑیا کار کی ونڈو پر کافی دیر تک بیٹھی رہی اور شاید وہ اس دوست کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر کچھ دیر تک ونڈو پر بیٹھنے کے بعد وہ فائنلی ریڈی ہوئی الوداع کہنے کے لیے۔ دوستو، سوکھا پڑ جانے کی وجہ سے پانی کا کم ہونا عام بات ہے۔ اس سے انسان تو کیا، پانی کے کم ہونے کی وجہ سے جنگل کے جانور بھی پانی کے لیے یہاں وہاں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ ہوا انڈیا میں، جہاں پر جنگلوں کے افسروں نے ایک بڑے سے کوبرا سانپ کو بچایا جو پانی کی تلاش میں شہر کے پاس تک جا پہنچا تھا۔ لیکن وہاں ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا تھا اور فوراً ہی فورسٹ آفیسر کو اس کی اطلاع دی۔ فورسٹ آفیسر نے وہاں پہنچ کر پہلے تو اس سانپ کو پانی پلایا۔ یہ نظارہ واقعی دیکھنے لائق تھا، کیونکہ سانپ بوتل سے ایسے پانی پی رہا تھا جیسے کسی بچے کو دودھ یا پانی پلاتے ہیں، اور دوسرے آفیسر نے سانپ کو دم سے پکڑا ہوا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اگر وہ حملہ کر دے تو اس سے بچا جا سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور سانپ نے کوئی بھی حملہ نہیں کیا۔ اس نے صرف اس بوتل سے پانی پیا اور پھر بعد میں اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ بھی کسی جانور کو ایسی مشکل حالت میں دیکھیں تو اس کی ہیلپ ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔